السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ سمینہ وقار اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم کل سے چین کا 5 روزہ سرکاری دورہ کریں گے، جس کا مقصد مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ چینی سرمایہ کاروں کے ساتھ کاروباری معاہدوں کو حتمی شکل دینے کے لیے 100 سے زائد کاروباری شخصیات وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گی۔ پاکستان میں چینی سفیر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کا دورہ دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے میں ایک اور سنگ میل ثابت ہوگا۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ ٹیکس نظام کی ڈیجیٹائزیشن اور ای گورننس سے شفافیت کو فروغ ملے گا اور محصولات میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان اور کوریا نے دو طرفہ معاشی تعاون مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ آج مختلف دورانیے کی ملک گیر انسداد پولیو مہم کا آغاز ہوا۔ پنجاب حکومت نے 30,000 خصوصی افراد میں ماہانہ وظیفہ تقسیم کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ ہمت کارڈ پروگرام کی منظوری دی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں قابض فوجیوں نے آج ضلع پلوامہ میں ریاستی دہشت گردی کی نئی کارروائی میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ اسرائیلی فورسز نے محصور غزہ میں رفح کے 10 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کو زبردستی بے گھر کر دیا ہے۔ آج پولینڈ میں گزنو میں FIH ہاکی نیشنز کپ میں پاکستان نے کینیڈا کو 1 کے مقابلے میں 8 گول سے ہرا دیا۔ ICC T20 عالمی کپ میں سری لنکا اور جنوبی افریقہ کے درمیان نیو یارک میں میچ جاری ہے۔ کل سے ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں مغربی ہواؤں کا سلسلہ داخل ہوگا، جس سے کہیں کہیں بارش اور آندھی کا امکان ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ آپ تک پہنچا اور اب تفصیل کے ساتھ خبریں پہنچانے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلے سمینہ وقار۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف چین کے صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی کیانگ کی دعوت پر کل سے چین کا 5 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ 3 مراحل پر مشتمل دورے کے دوران وزیر اعظم بیجنگ کے علاوہ ژیان اور شینچان کے شہروں کا دورہ کریں گے۔ شہباز شریف شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے اور بیجنگ میں لی کیانگ سے وفود کی سطح پر بات چیت کریں گے۔ وہ نیشنل پیپلز کانگریس کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین ژاؤ لیجی اور اہم سرکاری اداروں کے سربراہان سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ تیل اور گیس، توانائی، انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے شعبے میں کام کرنے والی نمایاں چینی کمپنیوں کے کاروباری رہنماؤں سے ملاقاتیں وزیر اعظم کے دورے کا ایک اہم پہلو ہے۔ شینچیان میں وزیر اعظم چین پاکستان بزنس فورم میں دونوں ملکوں سے تعلق رکھنے والے اہم کاروباری افراد، تاجروں اور سرمایہ کاروں سے خطاب کریں گے۔ وہ چین میں معاشی اور زرعی زونز کا بھی دورہ کریں گے۔ فریقین چین پاکستان اقتصادی راہداری کو مزید وسعت دینے اور تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر بھی بات چیت کریں گے۔ سلامتی اور دفاع، توانائی، خلا، سائنس اور ٹیکنالوجی اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت کی جائے گی۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ چینی کمپنیوں کے ساتھ کاروباری سطح پر معاہدوں کو حتمی شکل دینے کے لیے پاکستان کی 100 سے زائد اعلیٰ کاروباری شخصیات کا وفد بھی وزیر اعظم کے ہمراہ چین جائے گا۔ آج لاہور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کاروباری وفد پاکستان سے آج چین روانہ ہوگا اور یہ اپنا خرچ خود برداشت کریں گے۔ تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے احمد کمال سے۔ آج لاہور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر نے بتایا حکومت چین کی دعوت پہ وزیر اعظم تشریف لے جا رہے ہیں چین کے دورے پر، اور یہ چین کا دورہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس دوران ان کی چینی صدر شی جن پنگ سے بھی ملاقات ہوگی۔ عطا تارڑ نے کہا کہ وزیر اعظم کی کوششوں نے ملک کو دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا ہے۔ حال ہی میں UAE کا 10 ارب ڈالر کی جو سرمایہ کاری کے لیے انہوں نے مختص کیے، یہ رقم، یہ بہت بڑی رقم مختص کی اور ایلوکیٹ کا لفظ استعمال کیا۔ انہوں نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ اسٹاک ایکسچینج
تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے اور حکومت نے مختصر مدت میں IMF کے ساتھ کامیابی سے معاہدہ طے کر لیا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت نوجوانوں کو IT کی تربیت فراہم کرنے کے منصوبے کے ساتھ IT کے شعبے میں اچھی خبریں دینے جا رہی ہے۔ IT کے شعبے میں بھی MOU سائن ہونے جا رہے ہیں۔ IT ٹریننگز کے حوالے سے ایک خوشخبری ہے جو وقت آنے پہ قوم کو دیں گے نوجوان نسل کے لیے۔ مہنگائی کم کرنے کے لیے حکومت کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ قیمتیں 29 ماہ کی کم ترین شرح پر آ چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بھی کمی کی گئی ہے، جس سے ٹرانسپورٹ کرایوں میں کمی آئے گی۔ پاکستان میں چینی سفیر جیانگ زائیڈونگ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا آئندہ دورہ چین پاک چین تعلقات کے فروغ میں ایک اور سنگ میل ثابت ہوگا۔ APB کو انٹرویو دیتے ہوئے چینی سفیر نے کہا کہ دونوں ملکوں کے رہنما دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ چین اس دورے کے ذریعے پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ تعاون پر مبنی سدا بہار تصویراتی شراکت داری کو نئی بلندیوں تک لے جایا جا سکے۔ چینی سفیر نے کہا کہ تاریخی ایک خطہ ایک شاہراہ اقدام کے ذریعے 25 ارب 40 کروڑ ڈالر کی براہ راست سرمایہ کاری ہوئی، 2,36,000 ملازمتیں پیدا ہوئیں، 510 کلومیٹر طویل شاہراہیں بچھائی گئیں، 8,000 میگا واٹ سے زائد کی بجلی پیدا ہوئی اور 886 کلومیٹر کا اہم ترسیلی نیٹ ورک قائم ہوا۔ دونوں ملکوں کے رہنماؤں کے درمیان ML1 اور گوادر پورٹ اور شاہراہ قراقرم فیز 2 کو بہتر بنانے سمیت اہم معاملات پر اتفاق رائے ہوگا۔ مزید برآں دونوں ممالک صنعت، زراعت، کانکنی، قابل تجدید توانائی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور مقامی حالات کی بنیاد پر دیگر شعبوں میں تعاون کو مستحکم کریں گے اور آزاد تجارت کے فروغ پر مزید بات چیت کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کو سالہ سال ناقص کارکردگی اور بدعنوانی کے باعث فوری ختم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ آج اسلام آباد میں حکومتی ڈھانچے کا حجم کم کرنے سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے جاری ترقیاتی منصوبوں کے لیے متبادل لائحہ عمل تیار کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاک PWD بطور ادارہ اپنے مقاصد کے حصول میں ناکام رہا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پاکستان میں نظم و نسق کی بھرپور صلاحیت کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اسلام آباد میں بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے متعلقہ ملک کے عمل درآمد ڈپٹی ڈائریکٹر جیسن لیمپ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹیکس نظام کی ڈیجیٹائزیشن ٹیکس محصولات کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے، جس سے شفافیت کو فروغ اور محصولات میں اضافہ ہوگا۔ محمد اورنگزیب نے ٹیکس مقاصد کے لیے اعداد و شمار کے موجودہ ذرائع کو مؤثر طور پر استعمال کرنے کے لیے مطلوبہ ضروری بہتری کی بھی نشاندہی کی۔ ادھر اسلام آباد میں ٹیکنالوجی اینڈ ٹیکس میکنزے اینڈ کو کے علاقائی ہیڈ ٹام آئشر ووڈ سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ڈیجیٹائزیشن کی جاری کوششوں کے ذریعے محصولات میں بہتری لانے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ریونیو آٹومیشن لمیٹڈ اور ریمٹ کے ڈیٹا کو بھی FBR کے ٹیکس نظام کی ڈیجیٹائزیشن کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان اور کوریا نے معاشی تعاون مستحکم کرنے اور مشترکہ مفاد میں باہمی خدشات دور کرنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور کوریا کے سفیر اور پاکستان میں کام کرنے والی کوریا کی کمپنیوں کے نمائندوں کے درمیان آج اسلام آباد میں ایک ملاقات میں کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے اہم معاشی اور اقتصادی بہتریوں پر زور دیا اور زر مبادلہ کے ذخائر میں مثبت رجحان کو اجاگر کیا۔ انہوں نے پاکستان میں کام کرنے والی کوریا کی کمپنیوں کو درپیش مسائل کے حل کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا اور اس سلسلے میں متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ بلا تعطل کاروباری سرگرمیوں کے لیے سہولتیں یقینی بنائیں۔ کوریا کے سفیر نے حکومت کے معاشی اقدامات کو سراہا اور دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے مواقع سے مکمل استفادہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ کوریا کی کمپنیوں کے نمائندگان نے وفاقی وزیر کو منصوبے کی مدت اور آپریشنل استعداد کار سے متعلق خدشات سے آگاہ کیا۔ پاکستان کے لیے اٹلی کی سفیر میریلینا ارمیلین نے زراعت اور توانائی سمیت کئی شعبوں میں تعاون بڑھانے کا عزم ظاہر کیا۔ اٹلی کی 78ویں قومی دن کے حوالے سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں خصوصاً زراعت کے شعبے میں بے پناہ صلاحیت موجود ہے، اطالوی ماہرین اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ملک بھر میں مختلف دورانیے کی انسداد پولیو مہم آج شروع ہوئی۔
انسداد پولیو سے متعلق لاہور سے ہمارے نمائندے قاسم بخاری کی رپورٹ۔ پنجاب انسداد پولیو پروگرام کے سربراہ خضر افضال نے آج لاہور میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر انسداد پولیو مہم کا آغاز کیا۔ بعد ازاں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب میں پولیو وائرس کی افزائش کو روکنا اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پنجاب میں مہم کا انعقاد 6 اضلاع میں کیا جا رہا ہے، جن میں لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، ملتان، میاں والی اور اوکاڑا شامل ہے۔ انہوں نے بتایا کہ لاہور میں مہم اتوار تک جاری رہے گی اور مہم کے دوران پنجاب میں 64 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ انہوں نے والدین سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں۔ سندھ کے خصوصی اضلاع کے بارے میں تفصیل ہمارے کراچی کے نمائندے فہیم الرحمان سمرو کی اس رپورٹ میں۔ وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عذرا فضل پیچو نے آج ضلع کیاماڑی کراچی میں 1 ہفتے تک جاری رہنے والی خصوصی انسداد پولیو مہم کا ایک بچے کو پولیو کے قطرے پلا کر افتتاح کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے والدین پر زور دیا کہ وہ اپنے بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلا کر مہم کو کامیاب بنائیں اور بچوں کا مستقبل محفوظ بنائیں۔ یہ مہم کراچی ڈویژن کے 7 اضلاع سمیت صوبے کے 20 اضلاع میں جاری رہے گی۔ مہم کے دوران 5 سال تک کی عمر کے 54 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ مہم کے دوران 40,000 سے زائد پولیو ورکرز، ٹیمیں، سیکیورٹی اہلکار اپنے فرائض سر انجام دیں گے۔ اب چلتے ہیں پشاور، جہاں ہمیں فلک نیاز پولیو مہم کے بارے میں بتائیں گے۔ ایمرجنسی آپریشن سینٹر خیبر پختونخوا کے مطابق 5 روزہ خصوصی انسدادی پولیو مہم کے دوران 29 اضلاع میں 5 سال تک کے عمر کے 35,60,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ مہم کو کامیاب بنانے کے لیے محکمہ صحت کی جانب سے 18,300 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، جو کہ گھر گھر جا کر پولیو کے قطرے پلانے کے عمل کو یقینی بنائیں گے۔ اسی طرح بس اڈوں، ریلوے اسٹیشن، افغان مہاجرین کے کیمپ سمیت دوسری عوامی مقامات پر پولیو کے قطرے پلانے کے لیے محکمہ صحت کے خصوصی افراد موجود ہوں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے پولیو ٹیموں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تقریباً 26,000 سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ اور اب آخر میں کوئٹہ سے پولیو مہم کی تفصیل سنتے ہیں فاروق حسین سے۔ بلوچستان کے 14 اضلاع میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم آج سے شروع ہو گئی ہے۔ اس مہم میں کوئٹہ، پشین، قلعہ عبداللہ، نوشکی، قلعہ سیف اللہ، لورالائی اور مستونگ شامل ہے۔ صوبائی ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے کوآرڈینیٹر سید زید شاہ نے ریڈیو پاکستان کوئٹہ کے نمائندہ کو بتایا کہ پولیو مہم 6 اضلاع نصیر آباد، سبی، جعفر آباد، استا محمد، ڈیرہ بگٹی اور صوبت پور میں ہیٹ ویو کی پیشگوئی کے باعث 8 جون سے شروع ہوگی۔ یہ تھے ہمارے کوئٹہ کے نمائندے حسین فاروق۔ پنجاب حکومت نے خصوصی افراد کے لیے ہمت کارڈ کی منظوری دے دی ہے۔ یہ پیش رفت آج لاہور میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کی سربراہی میں ایک اجلاس میں کی گئی۔ اس پروگرام کے پہلے مرحلے میں صوبائی حکومت 30,000 خصوصی افراد کو ماہانہ 7,500 روپے وظیفہ دے گی۔ اس اجلاس میں پروگرام کے دوسرے مرحلے کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی، جس کے تحت خصوصی افراد کو 14 قسم کے امدادی آلات ملیں گے، جس میں ویل چیئر، آلات سماعت، ٹرائی سائیکل، بریل مواد اور دیگر ضروری آلات شامل ہوں گے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ صحت اور تعلیم کے لیے سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ کراچی میں آج مختلف حلقوں سے تعلق رکھنے والے منتخب نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صوبے میں امن و امان بہتر بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے عوام کی توقعات پر پورا اترنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ آج لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے زور دیا کہ ملک کے آئین پر یقین رکھنے والوں سے بات چیت ممکن ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ خیبر پختونخوا کے مسائل بات چیت سے حل کیے جائیں گے۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان نے آج اسلام آباد میں ایران کے سفارت خانے کا دورہ کیا اور ہیلی کاپٹر حادثے میں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے دیگر ساتھیوں کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ نے مسلم ممالک میں امن اور بھائی چارے کے لیے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ قانونی امور کے حکومتی ترجمان بیرسٹر عقیل ملک نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے سائفر کا استعمال کیا اور ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا۔ انہوں نے آج سے پہلے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قومی سلامتی بالاتر ہے اور اس پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے پالیسی اقدامات کے نتیجے میں ملک میں کاروباری ماحول پر مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔
پالیسی اقدامات کے تحت ویزا پالیسی پر نظر ثانی کر کے غیر ضروری رکاوٹوں کا خاتمہ کیا گیا ہے، جس سے غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ کاشتکاروں کو اعلیٰ معیار کے بیج کی فراہمی کے لیے نیشنل سیڈ ڈیولپمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی قائم کی گئی ہے، جس سے نہ صرف فصلوں کی پیداوار میں اضافے کو یقینی بنانے بلکہ کاشتکاروں کو بہتر تجاویز اور رہنمائی فراہم کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ باضابطہ طور پر کینابیز ریگولیٹری اتھارٹی قائم کر دی گئی ہے اور بھنگ کے طبی فوائد معلوم کرنے کے لیے کام شروع کر دیا گیا ہے۔ دوسرے ملکوں کو سمندری خوراک کی برآمد کے لیے ایک جامع پالیسی مرتب کی گئی ہے، جس کے ذریعے مچھلی اور دیگر سمندری خوراک کی بین الاقوامی معیار کے مطابق پروسیسنگ کی جائے گی۔ تیل کے موجودہ کارخانوں کو یورو 5 کے معیار پر منتقل کرنے کے لیے کافی پیش رفت ہوئی ہے، جس سے صارفین کو اعلیٰ معیار کی پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی میں مدد ملے گی۔ پاک فوج نے ضلع رحیم یار خان میں ایک طبی کیمپ لگایا۔ اس کیمپ میں بچوں اور عورتوں سمیت لوگوں کو ابتدائی طبی امداد، ECGs، ویکسینیشن اور ادویات سمیت مفت علاج معالجے کی سہولت فراہم کی گئی۔ مقامی لوگوں نے پاک فوج کے اس اقدام کی تعریف کی۔ پائیدار نقل و حمل کی جانب توجہ مبذول کروانے کے لیے آج سائیکل کا عالمی دن منایا گیا۔ اس سال کا موضوع سائیکلنگ کے ذریعے صحت، مساوات اور پائیداری کو فروغ دینا تھا۔ اس موقع پر کراچی، لاہور اور اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں سائیکلنگ کی تقریبات ہوئیں اور ریلیوں کا اہتمام کیا گیا۔ ان تقریبات کا مقصد سائیکلنگ کے فوائد کے بارے میں آگاہی اجاگر کرنا اور اسے نقل و حمل کے طور پر اپنانا تھا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع پلوامہ میں مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ بھارتی فوجیوں اور پیراملٹری فورسز کے اہلکاروں نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے نہامہ میں محاصرے اور تلاشی کی ایک مشترکہ کارروائی کے دوران شہید کیا۔ بھارتی فوجیوں نے علاقے میں دھماکہ خیز مواد سے ایک مکان کو بھی تباہ کر دیا، جس کے ملبے سے نوجوانوں کی لاشیں برآمد کی گئی ہیں۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی حکومت کی طرف سے کشمیریوں کو ہراساں کرنے اور ان کی حق پر مبنی جد و جہد آزادی کو دبانے کے لیے فوج اور بدنام زمانہ تحقیقاتی اداروں NIA اور SIA کو ہندتوا کے اعلی کار کے طور پر استعمال کرنے کی مذمت کی۔ حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے ایک بیان میں خبردار کیا کہ جموں کشمیر کے بارے میں فوجی طاقت کے استعمال کی بھارت کی پالیسی سے علاقائی اور عالمی امن و سلامتی کو سنگین خطرہ لاحق ہے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ کشمیریوں کو ان کا ناقابل تنسیق حق خود ارادیت دلانے کے لیے کردار ادا کرے۔ ادھر قابض انتظامیہ نے لوک سبھا انتخابات کے ووٹوں کی گنتی کے موقع پر مقبوضہ کشمیر کے تمام اضلاع اور قصبوں میں پابندیوں کو مزید سخت کر دیا ہے۔ پاسبان حریت جموں و کشمیر کے چیئرمین عزیز احمد غزالی نے ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ایشیا واچ سے اپیل کی ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں نافذ بدترین کالے قانون کے خاتمے کے لیے آواز اٹھائیں۔ آج مظفر آباد میں اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے عوام کو فوجی طاقت، کالے قوانین اور جعلی کارروائیوں میں نوجوانوں کے قتل پر خاموش رہنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت کے ایسے ہتھ کنڈے ناکام ہو رہے ہیں کیونکہ کشمیری گزشتہ 76 برس سے بھارت کے فوجی قبضے کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں۔ انہوں نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے بھی اپیل کی کہ وہ بھارتی جیلوں میں قید حریت کانفرنس کے رہنماؤں کو فوری طور پر رہا کریں۔ اسرائیلی فوج نے محصور غزہ میں 10 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کو زبردستی بے گھر کر دیا۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے نے کہا کہ 14 لاکھ سے زائد فلسطینیوں نے مصر کے ساتھ سرحد کے قریب پناہ لے رکھی ہے۔ اسرائیلی فوج نے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ تقریباً 20 کلومیٹر دور توسیع شدہ پناہ گاہوں میں چلے جائیں۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے نے کہا ہے کہ خان یونس شہر میں ہزاروں خاندانوں نے تباہ شدہ عمارتوں میں پناہ لے رکھی ہے، جہاں ایجنسی بڑھتے ہوئے چیلنجوں کے باوجود ضروری خدمات فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی فوج کی وحشیانہ جارحیت میں مزید 40 فلسطینی شہید جبکہ 150 زخمی ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی جارحیت میں فلسطینی شہداء کی تعداد 36,400 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے مشرق وسطیٰ میں امن یقینی بنانے کے لیے تمام ممالک سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
فلسطینی علاقوں میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے سمیت ماہرین نے کہا کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا جانا فلسطینی عوام کے حقوق کو تسلیم کرنے کے لیے بہت اہم ہے۔ میکسیکو میں کلاڈیا شین بوم تاریخی واضح برتری کے ساتھ ملک کی پہلی خاتون صدر منتخب ہو گئی ہیں۔ وہ 1 اکتوبر کو صدر ایندریس مینوئل لوپیز کی جگہ لیں گی۔ جنوبی کوریا نے شمالی کوریا کے ساتھ فوجی معاہدہ معطل کر دیا ہے۔ فوجی سلامتی کونسل نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ معاہدہ معطل کرنے سے جنوبی کوریا کے لیے سرحد کے قریب تربیت کا عمل انجام دینے کے لیے راہ ہموار ہوگی اور شمالی کوریا کی اشتعال انگیزی کا جواب دینے کے لیے ضروری اقدامات کیے جا سکیں گے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ آج پولینڈ کے شہر نینزو میں FIH ہاکی نیشنز کپ کے پول میچ میں پاکستان نے کینیڈا کو ایک مقابلے میں 8 گول سے ہرا دیا۔ پاکستان کی طرف سے عبدالرحمان رانا، اشرف وحید، غضنفر علی اور حنان شاہد نے گول کیے۔ پاکستان ایونٹ کا اپنا تیسرا میچ بدھ کو فرانس کے خلاف کھیلے گا۔ ایشین والی بال کنفیڈریشن چیلنج کپ 2024 میں آج پاکستان نے تھائی لینڈ کو 3-0 سے شکست دے دی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان فیفا عالمی کپ کوالیفائر گروپ جی کے میچ میں جناح اسٹیڈیم اسلام آباد میں لائٹنگ سمیت تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ یہ میچ جمعرات کو کھیلا جائے گا۔ پاکستان سپورٹس بورڈ کے ترجمان کے مطابق VVIP شائقین کے لیے 3 شیشے کے باکسز، یونیفارم تبدیل کرنے کے کمرے اور نئے ڈگ آؤٹس بنائے گئے ہیں۔ اسٹیڈیم میں بیٹھنے کی گنجائش بڑھانے کے لیے تقریباً 4000 نئی کرسیاں نصب کی گئی ہیں، جس سے تعداد تقریباً 40,000 ہو گئی ہے۔ آج نیو یارک میں ICC T20 عالمی کپ ٹورنامنٹ کے چوتھے میچ میں سری لنکا نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 10 اوورز میں 40 رنز بنائے تھے اور اس کے 5 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے سری لنکا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ آج ایک اور میچ میں نمیبیا نے سپر اوور کی بنیاد پر عمان کے خلاف میچ جیت لیا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے معاشرے میں مثبت تبدیلی کے لیے کھیلوں کو بروئے کار لانے کی غرض سے مشترکہ کوششوں پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں فٹ بال کے عالمی وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ فٹ بال ایک غیر معمولی کھیل ہے جو سرحدوں کی قید سے آزاد ہو کر مختلف ثقافتوں کو جوڑتا ہے۔ پنجاب کے امور نوجوانان اور کھیلوں کے وزیر فیصل ایوب کھوکر نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر کھیلوں کے فروغ پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج ملتان میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی، جس میں ملتان ڈویژن میں کھیلوں کی ترقی کے فروغ میں اور سہولیات کی فراہمی پر زور دیا گیا۔ کراچی میں آل پاکستان محمد ماجد اور عبد الناصر میموریل باسکٹ بال ٹورنامنٹ میں وابڈا نے پاکستان ایئر فورس کو 67-68 پوائنٹ سے ہرا دیا۔ وابڈا کے زین الحسن نے 34 پوائنٹس اور محمد اسرار نے 10 پوائنٹس حاصل کیے۔ آزاد کشمیر کے مشہور سیاحتی مقام اڑنگ کیل میں پاک فوج اور سول انتظامیہ کے تعاون سے کھیلوں کے میلے کا اہتمام کیا گیا۔ آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے کھلاڑیوں نے رسہ کشی، تیر اندازی، پینٹ بال اور تصویری مقابلوں سمیت کھیلوں کی مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ یہ تھیں کچھ اہم کھیلوں کی خبریں اور اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انٹرنیشنل پیکیجنگ فلمز لمیٹڈ کو فہرست میں شامل کرنے کے سلسلے میں گونگ تقریب کا انعقاد ہوا۔ تقریب میں چیئرمین انٹرنیشنل پیکیجنگ فلمز لمیٹڈ محمد امین، چیئرمین AKD گروپ عقیل کریم ڈھیڈی اور عارف حبیب لمیٹڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر انویسٹمنٹ بینکنگ یوسف بشیر MD اور CEO PSX فرخ خان اور مختلف کمپنیوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فرخ خان نے کہا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو فخر ہے کہ ایک اور کمپنی کو فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسٹاک ایکسچینج کمپنیوں کے لیے انتہائی قیمت کے بینک قرضوں کے لیے متبادل راستہ فراہم کرتی ہے اور بڑی تعداد میں سرمایہ کاروں کو راغب کرتی ہے اور انہیں عالمی کاروبار اور سرمایہ کاری تک رسائی دیتی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی تجارت کی وزارتوں نے دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارت کے لیے مال بردار گاڑیوں کی نقل و حرکت کو ریگولیٹ کرنے اور عارضی داخلے کی دستاویز کی طریقہ کار پر عمل درآمد کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ افغانستان کے لیے رجسٹرڈ گاڑیوں کے لیے عارضی داخلے کی دستاویز کی درخواست روزانہ کی بنیاد پر وصول کی جائیں گی۔ فریقین سفارت خانوں اور قونصل خانوں میں درخواست فارم کی دستیابی اور ویب سائٹ پر درخواست فارم کی مفت ڈاؤن لوڈ کو یقینی بنائیں گے۔
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया कि KSE 100 इंडेक्स 303 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 75,575 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 441 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 523 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस का लेन देन हुआ था। आज फौजी सीमेंट कंपनी के सबसे ज़्यादा 32 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस का कारोबार हुआ। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत ख़रीद 278 रुपये 10 पैसे और 278 रुपये 50 पैसे कीमत फ़रोख्त। पाउंड स्टर्लिंग कीमत ख़रीद 353 रुपये 66 पैसे और कीमत फ़रोख्त 354 रुपये 30 पैसे। यूरो 302 रुपये 60 पैसे और 306 रुपये 6 पैसे। सऊदी रियाल 74 रुपये 12 पैसे और 74 रुपये 25 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,06,236 रुपये रही। ये तो थी तिजारती खबरें और अब चलते हैं फन की दुनिया में। आज नुसरत फ़तेह अली खान ऑडिटोरियम में वज़ीर आला पंजाब विजन के सरसब्ज़ पंजाब विजन के तहत स्टेज ड्रामा जागते रहना पेश किया गया। ड्रामे में दरख्तों की अहमियत और मौसमियाती तब्दीली के असरात और तब्दील होते हुए मौसम को उजागर किया गया। स्टेज ड्रामे के किरदारों में लुबना भट्ट, आयशा, वलीद मोहम्मद, माजिद हसन और परवेज़ रज़ा शामिल थे। पाकिस्तान नेशनल आर्ट्स काउंसिल बुध से पाकिस्तान के आवाम को खराज तहसीन के उन्वान से एक आर्ट नुमाइश का एहतमाम करेगी। कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। पाकिस्तान में कव्वाली की अहमियत को फ़रोग़ देने के लिए अलहमरा ने गुज़श्ता शब कव्वाली का इनेकाद किया। शाम कव्वाली का मकसद नौजवानों में सूफ़िया इकराम की इंसानियत और रूहानियत के हवाले से दी गई तालीमात को फैलाना है। अलहमरा के चेयरमैन रज़ी अहमद ने इस बात पर जोर दिया है कि 800 साल कदीम रिवायती कव्वाली आवाम तक सूफ़ी पैगाम पहुँचाने के लिए शुरू की गई थी, जिसका आगाज़ अमीर खुसरो ने किया था। ये थीं कुछ फ़न की दुनिया से मुताल्लिक़ ख़बरें और अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। मुख्तलिफ सैयारे अपनी अपनी नौइयत के इंतहाई गर्म या सर्द फ़ज़ा के साथ मुख्तलिफ शक्लों और साइज़ में आते हैं। कुछ इतने गर्म होते हैं कि उनकी फ़ज़ा में पिघले पत्थरों की बारिशें होती रहती हैं, जबकि कुछ इतने ठंडे होते हैं कि उन्हें बर्फ़ का देव कहा जाता है। अब सैयारों में ताज़ा तरीन इजाफ़ा वेस्प 193b नामी सैयारे का हुआ है। ये दुनिया से भी कई गुना बड़ा सैयारा है, लेकिन इसकी कसाफत इतनी कम है कि साइंसदानों ने इसे गुड़िया के बाल यानी कॉटन कैंडी से तशबीह दी है। ये एक आम मुशाहिदा है कि हमारा जिस्म कुदरती तौर पर बढ़ती उम्र के साथ अपनी हरकत में सुस्त हो जाते हैं, लेकिन आखिर इसकी क्या वजह है? कुछ मुमकिन वजाहतें पेश की जाती रही हैं, जिसमें सुस्त मेटाबॉलिज्म, उम्र के साथ साथ पट्ठों का कमज़ोर हो जाना और वक्त के साथ जिस्मानी तौर पर कम फ़ाल होना शामिल है। ताहम अब कोलोराडो यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन का कहना है कि उम्र रसीदा अफराद अपनी हरकत को आहिस्ता कर देते हैं ताकि उनकी तवानाई कम खर्च हो। ये नई तहकीक जर्नल ऑफ न्यूरो साइंस में शाया हुई है, जिसमें साइंसदानों ने कहा है कि इस नई तहकीक से हम पार्किंसंस की बीमारी और मल्टीपल स्कलर्स जैसी अवारज़ बीमारियों के लिए नए तशख़ीसी तरीक़ाकार मुरतब कर सकते हैं। मुल्क के बालाई और वस्ती हिस्सों में कल से मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होगा, जिसके बायस बाज़ मकामात पर बारिश का इम्कान है, जिससे गर्मी की शदीद लहर में कमी होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये मौसमी निज़ाम जुमे तक बरकरार रहने का इम्कान है। इस निज़ाम के तहत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिशों के बायस मिट्टी के तोदे और चट्टानें गिरने से सड़कें बंद होने का अंदेशा है। इसके अलावा शदीद बारिश से मकामी नदी नालों में शदीद सैलाब आ सकता है। आंधी, तूफ़ान और यालाबारी से फसलों और कमज़ोर इमारतों को नुकसान पहुँच सकता है। आवाम को हिदायत की गई है कि वो बिजली के खम्भों, सोलर पैनल्स, इश्तिहारी बोर्ड्स और ज़ेर तामीर इमारतों से दूर रहें। कोहे सुलेमान और कोह कीर्थर के साथ साथ डेरा गाजी खान और राजनपुर में सैलाबी रेलों का अंदेशा है। सयाहों को हिदायत की गई है कि वो बारिशों के सिलसिले के दौरान चौकस रहें और सफ़र करने से पहले मौसम की सूरत हाल से बाखबर रहें। और अब मौसम की मज़ीद ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात मोहम्मद जुनैद से। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक हित पटोहार, इस्लामाबाद, शिमाल मशरक़ी पंजाब और कश्मीर में मतला जुज़वी अबरआलूद है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा, ताहम कश्मीर में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश कश्मीर में कोटली और रावलाकोट के मकाम पर 3 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहने का इम्कान है। ताहम शाम रात में गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद
اسلام آباد، خطہ پٹوہار، بلائی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آندھی جکڑ چلنے کے علاوہ چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل: بکر کوٹ ادو 48 ڈگری سینٹی گریڈ، ڈیرہ غازی خان، دادو، جیکب آباد، سبی، منڈی باؤدین، گجرانوالہ، نورپور تل 47 ڈگری سینٹی گریڈ، باہول نگر، منجو-داڑو، ڈیرہ اسماعیل خان، حافظ آباد، ناروال، سرگودا، جیلم، جوہر آباد، لیا، خانیوال اور نکنڈی میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ جی ملک کے دیگر اہم شہروں کی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، مری 30، لاہور 45، کراچی 35، پشاور 42، کوئٹہ 37، مظفر آباد 42، گلگت 35، اسکردو 28، سری نگر 32، جموں 43، لے 19۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم کل سے چین کا 5 روزہ سرکاری دورہ کریں گے، جس کا مقصد مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینا ہے۔ پنجاب حکومت نے 30,000 خصوصی افراد میں ماہانہ وظیفہ تقسیم کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ ہمت کارڈ پروگرام کی منظوری دی ہے۔ آج پولینڈ میں نینزو میں FIH ہاکی نیشنز کپ میں پاکستان نے کینیڈا کو 1 کے مقابلے میں 8 گول سے ہرا دیا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک وسیم احمد، مدیر فورن ڈیسک کمل شمیم، نیوز پروڈیوسر عبدالحمید مالک، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور نعیم زبیری کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔